بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور شہر اقتدار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم عرفان، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گاڈ از ویری کائنڈ سر. سر پاکستان کے اندر پچھلے ہم نے ایک ہفتے کے اندر بہت ساری میجر ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کو اب کئی سال تک نظر آئے گا. عدلیہ جس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، اور ہمیں نہ چھیڑا جائے، اس کو بھی سیاستدانوں نے اپنی سیاست کی بھین چڑھا دیا ہے. اس گفتگو کو اگر آپ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اگر آپ ہم کر رہے ہوتے تو آبویسلی اس وقت افتخار چودھری کی تحریک اور باقی معاملات ہمارے سامنے تھے، اور جس طرح انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے اسٹرگل کی گئی. لیکن سر سنس 2007 اینڈ 8 جب یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی، آج آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جس سپریم کورٹ سے انصاف کی بات کرنی چاہیے وہ تو ساری کی ساری کمپرومائز ہو گئی. آج سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا، امین الدین کرے گا، جمال مندوخیل کرے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ زبان سے ان کے لیے جسٹس کا لفظ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت خود نہیں کروائی. تو سیاستدان جب ان کی عزت نہیں کرے گا تو پاکستان میں عام آدمی ان کی عزت کیسے کرے گا؟ دیکھیے عرفان، ہمیں اتنا زیادہ میرا خیال ہے منفی نظر اس پہ نہیں ڈالنی چاہیے. ابھی میں وہ جسٹس یحییٰ افریدی کی تقریر سن رہا تھا قاضی فیضیزہ صاحب کے فل کورٹ ریفرنس میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی کام ہے بنیادی حقوق اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، رول آف لا، اور عدلیہ کی آزادی کو ہم نے ہر قیمت پہ اس کا تحفظ کرنا ہے. یہی دو باتیں ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے، جنہوں نے شرکت نہیں کی فل کورٹ ریفرنس میں قاضی فیضیزہ صاحب کے، تو انہوں نے یہی باتیں اپنے 2-3-4 مواقع پہ کہیں، اور بار بار وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی عدلیہ کا وقار برباد کیا، اس پہ کمپرومائز کیا، وہ ایک بڑے گہرے زخم چھوڑ گیا ہے عدلیہ پہ، اور اس کے لیے اب کوشش کریں گے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو 8 جج تھے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں یا اس کے زیادہ ہمدرد ہیں، وہ اور جسٹس یحییٰ افریدی، تو اب کم از کم 8-9 جج ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس خیال کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے بھلے ان کی اب سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بھلے کئی ایسے فیصلے ہیں وزیر اعظم کے جو عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہ تو سارا کام 26ویں ترمیم کے تحت ہوا ہے. 26ویں ترمیم جس میں سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، یعنی ایک لحاظ سے نامکمل ہاؤس ہے. پھر متنازع حالات میں، اور ساتھ میں منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ قاضی فیضیزہ صاحب نے اسی عدالت کے سابقہ کئی فیصلوں کا احترام نہیں کیا. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو 63A کے حوالے سے ڈور کراسنگ کے موضوع پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس میں پھر قاضی فیضیزہ صاحب اور 2 اور ججوں نے مل کے اس کو بالکل الٹ دیا. تو اس قسم کے فیصلے زیادہ عرصے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ٹھہر سکیں گے. ہم جب 2007-2008 کی بات کرتے ہیں، 15 سال کا اس میں عرصہ گزر گیا ہے. جو ہماری سیاست کی، ہماری اس وقت معاشرتی حیت ہے، جو ڈائنامزم ہے، وہ مختلف ہے. تو آپ کو جو کام آج سے 15 سال پہلے ناقابل تصور تھا وہ آج ہو سکتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک مداخلت کی کوشش کی، عدلیہ جو ہے وہ تیسرا ستون ہوتا ہے ریاست کا، اور اس کو بے سر و پا کرنے کی کوشش کی، اس میں کچھ اس کے پر بھی کاٹ دیے گئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال زیادہ عرصے تک برقرار رہے گی. ان کو آپ حلف لینے دیں جسٹس یحییٰ افریدی کو، تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آئینی بینچ کون سے کیسز سنے گا، اور کتنی بھرمار ہوتی ہے آئینی کیسز کی آئینی بینچ پہ. اس لیے کہ ہم مختلف وکیلوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً تمام عدالتوں میں کوئی کم از کم 80% کیس تو ہوتے ہی آئینی نوعیت کے ہیں، کیونکہ لے دے کے ہر کیس جو ہے وہ چلا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق پہ.
اور جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 8 سے 25 تک ہیں، اس میں جب آئینی حقوق کی بات آتی ہے تو وہ آئینی بینچ کو جائیں گے. تو لہٰذا یہ اکھاڑ پچھاڑ نہیں، اس میں نا سر ہیبیس ایک جو درخواست ہوتی ہے حب سے بھیجا، اس میں بھی بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. تو انہوں نے جو تفریق کی ہے وہ یہ کہا ہے رجسٹرار کو کہ جس میں کسی آپ کے قانون کو چیلنج کیا گیا ہو، کہیں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے آئینی بینچ کے لیے علیحدہ چھوڑ دینا ہے. اچھا سر، یہ تو خیر یحییٰ افریدی صاحب کس قسم کی ایک عدالت بنائیں گے یا کیا کریں گے آزادی اظہار پر، اور پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن یہ جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا، یہ اٹ سیلف ایک کمپرومائز. آج اگر آپ جسٹس منصور کے اس خط کو دیکھیں نا، اس میں بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر چیف جسٹس ان ویٹنگ جو جسٹس منصور تھے، جنہیں نہیں بنایا گیا، جو زیادتی کی گئی، اگر وہ اپنے جج کے بارے میں لکھ رہا ہے تو مبارک ثانی کیس کے اثرات ہم نے سڑک کے اوپر بھی دیکھے ہیں. قاضی صاحب کے لیے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کو فیس کر سکے. مجھے تو لگ ہی رہا ہے کہ وہ شاید لندن جلد سے جلد جو ہے وہ آ جائیں. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے سر کہ واٹ از ان دس ہول ایپیسوڈ فار قاضی صاحب؟ کوئی لالچ تھی، کوئی عہدے کی لالچ تھی، اور عہدہ بھی نہیں ملا، تو پھر آخری وقت میں بھی انہوں نے ایک جاتے جاتے فیصلہ انٹرا پارٹی کا تحریک انصاف کے خلاف کر دیا. انہوں نے کہا جی پیڑے تو ہے گی ہیں، جاتے جاتے یہ بھی فیصلہ جو ہے اب ان کے خلاف کر دیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ضد بازی میں اب ہو گیا، یا پھر یہ جاتے ہوئے، چونکہ اب انہیں ہم پہلے تو اسیسمنٹ تھی نا، ایک لاؤڈ اسیسمنٹ یہ تھی کہ جناب چیف بننا ہے جی اس نے، تو اب تو چیف نہیں بننا. وائی ہی سو ان سچ اے پوزیشن کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب اب نہیں واپسی سے ہوگی، کیونکہ ان کے بہت سارے دوہرے معیار ہمیں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ سینیورٹی کے اصول کو آپ رکھے، انہوں نے خود اس سینیورٹی کے اصول کو اڑا کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے اندر فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ 8 خط لکھ کر کہا کہ جناب یہ جو ترامیم ہوئی ہیں آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، پھر اس کے حق میں زیر التوا. تو ہاؤ یو کین ایکچولی ڈیفرینشیٹ، کیا ان کے ذہن میں چل رہا تھا؟ کوئی بہت تگڑی فائل لگ گئی تھی جیسا جسٹس اعجاز الاحسن کی کوئی فائل ہاتھ لگ گئی تھی، کیا ہوا سر؟ لگتا تو یہ ان کے اپنے کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا اسکیلیٹنز ہیں آپ کے الماری میں، کچھ ایسا ریکارڈ تو ہوگا. لیکن ان کے بارے میں باقی باتوں کو آپ چھوڑ دیں. بلاول زرداری نے بی بی سی کے ساتھ جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں بالکل واضح طور پہ اس کردار کی وضاحت کر دی جو قاضی فیضیزہ صاحب نے ادا کیا. انہوں نے کہا کہ قاضی فیضیزہ کے بغیر یہ 26ویں ترمیم ممکن نہیں تھی. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ نے 63A کی نظرثانی اپیل جو ہے وہ اس میں آپ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جی جو جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، آئین کی روح کے منافی تھا. لہٰذا انہوں نے 63A کے تحت فلور کراسنگ کی اجازت دے دی. فلور کراسنگ کی اجازت اگر نہ ہوتی تو کیا یہ 26ویں ترمیم پاس ہو سکتی تھی؟ تو اس میں میرے خیال ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بلاول زرداری نے اپنے بھولپن میں، سادگی میں کہہ لیں، وضاحت کر دی ہے کہ قاضی فیضیزہ نے حکمران جماعتوں کے لیے، جو سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں، ان کے لیے کیا کردار ادا کیا. سر آنے والے دنوں کے اندر ایک بات، چونکہ آپ نے بلاول کا ذکر کیا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہیں نہ کہیں وہ گاجیں لٹک رہی تھی ان کے لیے بھی کہ بھائی ٹھیک ہے ڈو دس اینڈ ول تھنک اباؤٹ یو؟ کہیں نہ کہیں سے میسج آیا ہو کہ ٹھیک ہے یار. اور فیصل واڈا کو ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، فیصل واڈا کو آپ سنیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بہت جلدی گرے گی، یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، یہ حکومت گرے گی، یعنی شہباز شریف کے لیے خطرہ ہے. تو پھر دیٹ از این آلٹرنیٹ آپشن. اس پہ لگتا تو یہ دیکھیے اس کے والد کی بڑی ایک معصومانہ سی خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے. اس کے لیے وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جو کہ شہباز شریف نے کیا. وہ عمران خان تو ان کے بارے میں بوٹ پالش کہتے تھے، میں بوٹ پالش نہیں کہتا. لیکن جو زرداری صاحب نے کیا کہ میجر صاحب شہید ہوئے تو ان کے گھر فاتحہ کے لیے چلے گئے، کیپٹن شہید ہوئے تو ان کے گھر بھی پہنچ گئے، کس طریقے سے جی ایچ کیو کو خوش کرنا ہے. لیکن جس انداز میں بلاول نے کوششیں کی 26ویں ترمیم کے لیے، تو لگتا یہ تھا کہ انہیں کوئی فریضہ سونپا گیا ہے. اور اب وہ دوغلے پن کا مظاہرہ یہ بھی کر رہے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں آرٹیکل 8 میں یہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، فوجی عدالتوں میں سویلین پہ مقدمے چلانے کی بات ہو رہی تھی، اس میں یہ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے، اور میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس کو روکا۔ حالانکہ اتنی شرمناک قسم کی بات ہے، رات کے 2 بجے یہ مولانا فضل الرحمان سے جا کے ملے اور کہا کہ بس آپ، ہماری مجبوری ہے، آپ ہمارے آنکھیں بند کر کے اس ترمیم کو آپ قبول کر لیں، ہمیں اس کی سپورٹ کریں آپ۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کچھ ان کے وکیل تھے مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ تمام سویلینز کو فوجی عدالتوں کے ہتھے چڑھا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں ہو سکے، اور آج یہ صاحب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تو اس کا اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ رات کے 2-3 بجے تک، 4-4 بجے تک اجلاس کر رہے تھے، پتہ نہیں 10 ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے کی، تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کو بتایا گیا کہ یہ کام آپ نے کروانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی باری ہے۔ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں نا، وہ لندن آ رہے ہیں، ایسا لگا کہ ان کی جہاز کی ٹکٹ جی ایچ کیو سے جاری ہونی تھی، اور انہیں کہا گیا کہ بھائی جان پہلے ترامیم کرواؤ تو پھر تسی کتے جانا۔ وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات بھی کہ ایک ووٹ کم ہو جاتا، لیکن سر آپ ڈو یو بلیو کہ دیر وڈ بی اے چینج ان ہز پالیٹکس ایور ناؤ؟ بیکاز ہم نے ان کی پچھلے 1.5 برس میں سیاست میں تو تبدیلی نہیں دیکھی۔ وہ بولتے تھے لیکن خاموش ہو گئے۔ میں بینگ اے پاکستانی ایز اے جرنلسٹ بھی سننا چاہتا ہوں نواز شریف کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیفٹ رائٹ 2-3 لوگ رکھے ہیں جو بولتے ہیں ان کی جگہ پر، تو یہ کتنی دیر چلے گا سلسلہ؟ مریم سمپل سی بات ہے کہ وہ مریم نواز کو بے نظیر بھٹو کی مسند پہ ان کی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کافی عرصے سے مریم نواز کو وہ تیار کر رہے تھے، گرومنگ ہو رہی تھی۔ اب جب کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے تو ان کا ظاہر ہے اگلا مقام جو ہوگا وہ وزارت عظمیٰ کا ہوگا۔ اب اس میں ظاہر ہے بلاول اور مریم نواز میں میچ پڑے گا، ہو سکتا ہے مریم نواز آئندہ انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں بن جائے۔ یہ ان کے ظاہر اپنے منصوبے ہیں، اپنے ان کے خواب ہیں، اور جب تک یہ فوج کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو ان کے خواب بھی شاید پورے ہوتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں عام عوام کی، عام ووٹر کی تو وقت ہم نے دیکھ لی کہ جو کچھ ہوا 8 فروری کے انتخابات، اور اس کے بعد جو اس کی مخصوص نشستوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بٹوارہ بندر بانٹ ہوتی رہی ہے۔ تو نواز شریف یا وہ خود آئیں گے یا پھر بیٹی کو لائیں گے، اس میں تو میرا خیال ہے اب کوئی بہت زیادہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی ہے۔ ہی ہیز ورکڈ فار مریم نواز آل ہز لائف، اور ابھی انہیں کو ظاہر ہے وہ دیکھنا چاہیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں کسی۔ اچھا سر، یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فیصل واڈا از آلسو آف دا ویو کہ جناب 4 دھڑے بن رہے ہیں، آپ کو بھی 4 دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایک خاندان کا دھڑے 2 ہوں گے، ایک بہنوں کا دھڑا، ایک اہلیہ کا دھڑا۔ اور بیسیکلی کچھ باتیں تو ان کو ظاہر بتائی جاتی ہیں فیصل وابڈا کو، تو اس نے کل وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر، اس میں اور کامران شاہد میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں انالیسس کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بشرا بی بی بھی رہا ہو جائیں گی، 4-5 ہفتے ہو سکتے ہیں عمران خان بھی رہا ہو جائیں، یہ کامران شاہد کا کہنا تھا۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جلد رہا ہونے والی ہیں، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان بھی باہر آ جائیں۔ تو ان کا چونکہ قبلہ ایک ہے، ان کا سورس آف انفارمیشن ایک ہے، یہ اب ڈس انفارمیشن پھیلانے میں بھی یہ پیش ہیں کہ دھڑے بن جائیں گے۔ بہت ہی بیوقوف کا بچہ ہوگا اس زمانے میں اگر وہ پی ٹی آئی کا دھڑا بنا کے الگ سے ہو کے بیٹھ جائے۔ عمران خان کے نام سے جب کوئی الگ ہو جائے گا تو اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ وہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بھٹو کے نام سے جب لوگ الگ ہوئے تو وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ یہی کام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ اگر ان کا نام نہیں ہوگا، وہ ان کو آن نہیں کرے گا، تو یہ بھی مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اور میرا نہیں خیال کہ دھڑے بڑے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دھڑا بن بھی جائے، اور پارٹیوں میں دھڑے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن آیا عملاً اس صورت میں کوئی دھڑا بنے گا پارلیمنٹ کے اندر بنے گا؟ ابھی میرا نہیں خیال اس طرح کا ہوگا۔ اگر دیکھیں نا، ان کی عمران خان کی بہنوں کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، عمران خان کے لیے اب پیمز اسپتال میں بشمول ڈاکٹر فیصل سلطان کے پینل بھی بن گیا، مجھے نہیں معلوم آج اس کی تازہ ترین کیا ہے صورتحال۔ تو یہ کچھ اشارے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب حالات بدلنے کو ہوں، کیونکہ بہرحال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 5 نومبر کو امریکہ کا
صدارتی انتخاب ہونا ہے، تو وہاں سے وہ خط بھی آ گیا ہے جو ڈیموکریٹس نے لکھا ہے، 62-63 لوگوں نے جو بائیڈن کے نام، بڑا سخت وہ خط ہے، اور براہ راست اس میں پاکستان کی فوج کو، انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ آیا آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھ رہے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں، یہ صدر بائیڈن سے پوچھا گیا۔ تو پہلی مرتبہ اتنے کھلے الفاظ میں ایون جنرل عاصم منیر کا نام بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ، جو حکام حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں میں مصروف ہیں پاکستان میں، کیا ان کو ویزے سے انکار اور ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے یا منجمد کرنے کا بھی کوئی منصوبہ حکومت نے بنایا یا نہیں۔ تو یہ اس نوعیت کے سوالات ہیں جو پہلی دفعہ اٹھ رہے ہیں۔ تو ایک صورتحال میرے خیال ایسی بن رہی ہے کہ جس میں ضروری نہیں کہ عمران خان باہر آ جائے، لیکن اس کی پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اب کچھ سہولتیں پیدا۔ اچھا سر، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باہر کی دنیا کے اندر چاہے وہ سربراہ مملکت ہو، چاہے مودی کے ساتھ کافی دیر تک یہ بات ہوتی رہی کہ اس نے گجرات کے اندر کیا کیا، تو یہ باہر کی دنیا ضروری اس چیزوں کو دیکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ڈپلومیٹ بھی تھی جس نے اپنے گھر میں غالباً کسی میڈ کو، تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا۔ تو باہر کی دنیا اس طرح ضرور دیکھتی ہے، اینڈ دیز آر ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔